بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. USB شان رمضان کوئز 2025 میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی ہوسٹ سائمہ علی. اور اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرح بار بار غم، دکھ، تکلیف اور ناامیدی سے بچاتا ہے، اس کی ایک مثال سورہ ال عمران اور سورہ توبہ میں بھی ہے. سورہ توبہ کی 40ویں آیت ہے اور سورہ ال عمران کی 139ویں آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور دیکھو، نہ تو تم ہمت ہارو اور نہ غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. Don't lose heart and do not grieve and you are the uppermost if you are the believer. اور یہ اتنی بڑی ہمارے لیے ایک خوشخبری ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دی، اور علامہ اقبال نے اس کو رموز بے خودی میں بیان فرمایا. اور یہ ایک بہت لمبی نظم ہے جس کے چند اشعار آخری بلکہ میں پڑھوں گی اور اسی کا ترجمہ ہم بتائیں گے. مومن بالائے ہر بالا تیرے، غیرت و برن تاود ہم سرے سے مراد جو سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ نے لم یکن اللہ کفوا احد بیان کیا ہے کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہی علامہ محمد اقبال نے اس شعر میں لے کر آئے. خرقہ لا تحزنوا اندر برش انتم العالون تاج برسرش. اور اس کی تشریح کچھ اس طرح سے ہے کہ فرماتے ہیں اے مسلمان، تجھے خدا کی اس صفت سے رشتہ مستحکم کر لینا چاہیے جو لم یکن اللہ کفوا احد میں بیان ہوئی ہے کہ اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہ رشتہ مستحکم ہو جائے تو دنیا کی قوموں میں بے مثال بن جاؤ گے، اور وہ پاک ذات جو اکیلی ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو اس کا بندہ بھی یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کا کوئی شریک ہو. اور مومن ہر بلند تر سے بلند ہے، اس کی غیرت کسی ہمسر کو برداشت نہیں کرتی. اور ولا تحزنوا کا خرقہ پہنا ہوا ہوتا ہے، یعنی اسے ہر کسی چیز کا یہاں پر کوئی غم نہیں ہوتا. اور انتم العالون، تمہیں سب سے سربلند ہونے اور اس کا تاج اس کے سر پر ہے. لا تحزنوا وانتم العالون اشارہ ہے سورہ ال عمران کی اسی آیت کا جس کا میں نے ذکر کیا آپ سے. اور دیکھو، نہ تو ہمت ہارو اور نہ غمگین ہو، تم ہمیشہ سربلند رہ سکتے ہو بشرطے کہ تم سچے مسلمان ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ان تمام صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے جو بارگاہ الہی میں قبول ہو سکتی ہوں. ہمارے پاس اس وقت ٹیم موجود ہے. 2 ڈپارٹمنٹس ہیں ہمارے. پہلا ہمارے پاس لاء ڈپارٹمنٹ اور ان کی ٹیم یہاں پر موجود ہے. ہم نے پہلے بھی آپ کا تعارف کرایا تھا، لیکن ابھی ہم جائیں گے اپنے نام آپ خود بتائیں. جی مائک میں اپنا نام بتائیے. غلام یاسین فرام لاء ڈپارٹمنٹ. جی شہزاد رشید فرام لاء ڈپارٹمنٹ. جی ملک محمد ہاشم فرام لاء ڈپارٹمنٹ. بالکل. دوسری یہ ٹیم اے ہے، اور ٹیم بی ہماری ہے کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ سے. جی اپنا نام بتائیے. محمد ہادی فرام کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ. جی بتائیے. ملک محمد ہاشم فرام کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ. بہت شکریہ آپ دونوں ٹیمز کا. اور ہمارے ساتھ ہمارے ایکسپرٹ موجود ہیں ڈاکٹر سید عثمان غنی. بہت شکریہ سر، ویلکم ٹو دا شو. سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. آپ ریڈی ہیں ٹیم اے اور ٹیم بی؟ تو پہلے ہم ٹیم اے سے سوال کریں گے. پہلا سیگمنٹ ہے ہمارا سیرت طیبہ. سیگمنٹ کا نام میں اس لیے لیتی ہوں تاکہ آپ اپنی جو انفارمیشن ہے اس کو کلیکٹ کر کے فولڈر میں ڈال لیں اور پھر آپ اسی سے جواب دیتے رہیں. ٹھیک ہے، دماغ کے فولڈر میں. تو مسکرا کے جواب دیجیے گا، جواب چاہے صحیح نہ ہو. سیرت طیبہ سے پہلا سوال، شعب ابی طالب کا واقعہ کس سال پیش آیا؟ 8 نبوی، 6 نبوی، 4 نبوی، 7 نبوی. سوال دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا. میں شعب ابی طالب کا واقعہ کس سال پیش آیا؟ 8 نبوی، 6 نبوی، 4 نبوی، 7 نبوی. 6 نبوی. یہ درست جواب ہے 7 نبوی. 1 سال سے پیچھے رہ گئے آپ. شعب ابی طالب وہ گھاٹی تھی جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی فیملی کا مقاطعہ کر کے، بائیکاٹ کر کے ان کو وہاں رہنے پر مجبور کیا تھا، اور 3 سال تک آپ تمام دنیا کی باقی لوگوں سے کٹ کر وہاں پر آپ رہے تھے. اور پھر آخر کار وہ معاہدہ ختم ہوا کفار کی طرف سے جو خود ساختہ بنایا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی فیملی کے ساتھ باہر آئے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ سے دوسرا سوال ہے، مدینہ منورہ میں پہلا اسلامی معاہدہ کس قبیلے کے ساتھ ہوا؟ بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، اوس و خزرج. میم آپشن دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا. بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، اوس و خزرج. کیونکہ لاء ڈپارٹمنٹ ہے اس لیے میں نے معاہدہ سے جڑا سوال کیا ہے.
میم لاسٹ آپشن اوس و خضرہ. نہیں جی، یہ جواب درست نہیں ہے. پہلا جواب اس کا جو درست ہے وہ ہے بنو قینقاع. یہ پہلا، کیونکہ مدینہ میں جاتے ہی آپ نے یہود کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، اور یہود کا یہ پہلا قبیلہ تھا جس کے ساتھ معاہدہ ہوا. جی بہت شکریہ جی. پہلا سوال ہے ٹیم بی آپ سے. سیرت طیبہ ہمارا سیگمنٹ ہے، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے آخر میں کس خاتون سے شادی فرمائی؟ حضرت میمونہ، حضرت عائشہ، حضرت ماریہ، حضرت زینب. آپشنز ریپیٹ کیجیے گا. حضرت میمونہ، حضرت عائشہ، حضرت ماریہ، حضرت زینب. حضرت میمونہ. جی جواب درست ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ سے دوسرا سوال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کی والدہ کا نام کیا تھا؟ حضرت خدیجہ، حضرت ماریہ، حضرت میمونہ، حضرت زینب. حضرت ماریہ. درست جواب ہے جی. جواب درست ہے، ماشاءاللہ. یہ ٹیم تو تیار ہو کر آئی ہے. ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے قرآن حکیم، اور آپ سے ہمارا پہلا سوال ہے ٹیم ہے. اسمائل کر لیں. ٹھیک ہے، تھینک یو. اور آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں سب سے طویل آیت کون سی ہے؟ آیت مدائنت، آیت مدائنت، آیت الکرسی، آیت نور، آیت تطہیر. سب سے طویل آیت. طویل، جی سب سے لمبی آیت. سب سے لمبی. آپشن ریپیٹ کیجیے. آیت مدائنت، آیت الکرسی، آیت نور، آیت تطہیر. سیکنڈ آپشن میم آیت مدائنت. جی سیکنڈ نہیں ہے، پہلی یہ ہے، لیکن پہلی نام آپشن. صحیح بولا آپ نے. آیت شکر ہے. مدائنت. مجھ سے بہتر بولا ہے. ہاں اچھا، یہ کیونکہ یہ وہ آیت ہے سورہ بقرہ کی جس میں لین دین کا ذکر ہے، اور لین دین پر لکھت پڑھت کا ذکر ہے، کہ جس میں کبھی بھی آپ کوئی لین دین کریں تو اس میں آپ لکھنا پڑھنا ضرور کر لیا کریں، اس کو لکھ لیا کریں تاکہ وہ محفوظ رہے. جی جواب درست ہے. جواب درست ہے. سب سے پہلی وحی کتنے الفاظ پر مشتمل تھی؟ 15، 23، 10، 19. جواب غلط ہے. 19 الفاظ پر مشتمل تھی. پہلی وہی سورہ علق تھی، اس کے پہلی 5 آیات تھی. اقرا بسم ربک الذی خلق، تو اقرا بسم ربک الذی خلق، اس طرح گنیں گے تو یہ 19 الفاظ بنتے ہیں. اتنا ٹائم ہوتا ہے. حالانکہ یہ ہنٹ آسان تھا. جی اب تھوڑا سا اپنے ٹائم کو، جو 20 سیکنڈ ٹائم ہے آپ کی مشاورت کے لیے، آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے تھے. بہرحال قرآن حکیم سیگمنٹ سے ہمارا ٹیم بی سے پہلا سوال ہے. ٹیم بی تیار ہے؟ قرآن کریم میں لفظ قرآن کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 60، 80، 50، 70. ستر مرتبہ. جواب درست ہے جی. درست جواب. زبردست جی. دوسرا سوال ہے آپ سے. قرآن کریم میں یوم الفرقان کس دن کو کہا گیا ہے؟ یوم القیامہ، فتح مکہ، ہجرت مدینہ، غزوہ بدر. فتح مکہ. جی یہ جواب درست نہیں ہے. صحیح جواب ہے غزوہ بدر. غزوہ بدر کو قرآن کریم میں یوم الفرقان کہا گیا ہے. بہرحال آپ نے بہت تکا اچھا لگا ہے، کیونکہ یہ بہت قریب تھا یہ دن کہ اس دن کو بھی یوم الفرقان کہا جاتا. اس کا مطلب آپ کی، ہاں آپ کی تیاری اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ضرور ہے، ماشاءاللہ، اور وہ دیکھ کے اچھا لگ رہا ہے. ماشاءاللہ. جی. تیسرا سیگمنٹ ہے تاریخ اسلام سے، اور تاریخ اسلام سے پہلا سوال ٹیم ہے آپ سے ہے. حضرت عمر کی شہادت کس سال ہوئی؟ 23 ہجری، 22 ہجری، 21 ہجری، 20 ہجری. 21 ہجری. غلط جواب ہے جی. 23 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی، کیونکہ آپ کا جو مدت خلافت تھی وہ 10 سال تھی، اور آپ علیہ السلام کی وفات 11 ہجری کو ہوئی. 2 سال حضرت ابوبکر صدیق کی رہی، 13، اور اس کے بعد 10 سال 23 ہجری تک حضرت عمر کی خلافت رہی. جی
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. دوسرا سوال ہے آپ سے, کون سا یہودی قبیلہ جنگ خندق کے بعد مسلمانوں سے غداری کی وجہ سے نکالا گیا؟ بنو نذیر, بنو ہارون, بنو قریظہ. بنو قریظہ لفظ ہے. قریظہ. بنو قریظہ. بنو قریظہ یہودی قبیلہ. ریپیٹ کیجیے گا. بنو نذیر, بنو ہارون, بنو قریظہ. بنو نذیر. درست جواب ہے بنو قریظہ. جی, یہ چونکہ ان کا معاہدہ ہوا تھا, جو جیسے پہلے سوال کے اندر بھی ذکر ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہود کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہیں گے, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے, بلکہ باہر سے اگر کوئی حملہ آور ہوگا تو ہم اس کے خلاف مل کے لڑیں گے. لیکن جب جنگ احزاب ہوئی تھی, غزوہ خندق, وہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے اندر کفار کی طرف سے جب لڑائی ہوئی تھی, حملہ ہوا تھا, تو یہ مدینہ کے یہودیوں نے کفار کا ساتھ دیا تھا. تو یہ بنو قریظہ نے اپنے اس معاہدے کو توڑا, جس کی وجہ سے پھر جب جنگ خندق سے واپس آئے صحابہ کرام, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پھر بنو قریظہ پہ چڑھائی کی, ان کے مردوں کو قتل کیا اور ان کے باقی لوگوں کو, عورتوں بچوں کو مدینہ سے باہر نکال دیا. جی, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ سے ٹیم بھی پہلا سوال ہے تاریخ اسلام سے, اور پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کس مہینے میں ہوئی؟ محرم الحرام, شوال المکرم, یا رمضان المبارک؟ شوال. نہیں جی, حضرت خدیجہ کی وفات اسی مہینے میں ہوئی جو رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے, 10 رمضان المبارک 10 نبوی. جی. دوسرا سوال آپ سے, مسلم دنیا میں پہلا کتب خانہ کس خلیفہ نے قائم کیا؟ ہارون رشید, المہدی, المنصور؟ ہارون رشید. نہیں جی, اس کا درست جواب ہے المنصور. منصور خلیفہ تھا جس نے پہلا کتب خانہ قائم کیا, لائبریری. جی. ناظرین, یہاں تک ہمارے 3 سیگمنٹ کمپلیٹ ہوتے ہیں, اور اس سے آگے کا کوئز پروگرام دیکھنے کے لیے جڑے رہیے USP اسٹوڈیو کے ساتھ, اور دیکھتے رہیے شان رمضان کوئز 2025. خوش آمدید ناظرین USP 2025 شان رمضان کوئز میں, اور ہمیں اس پورے شو کو اسپانسر کیا ہے نسا کاسمیٹکس نے, اور اس پورے شو کو ارینج کیا ہے کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی نے. نسا کاسمیٹک کی طرف سے تمام پارٹیسپینٹس کو گفٹ ہیمپرز بھی دیے گئے ہیں, جن کو نہیں ملا ان کو بھی مل جائے گا, آپ پریشان نہ ہو. اور ابھی جو ہے وہ ہم چوتھے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. یہ ہے مسلمان سائنسدان, اور ٹیم میں آپ سب پہلا سوال ہے اس کا. ٹھیک ہے, صوتیات پر سب سے پہلے تحقیق کرنے والے سائنسدان کون تھے؟ اچھا جی, ذہن میں رکھیے گا کہ ہم نے سیگمنٹ کا نام رکھا ہوا ہے مسلم سائنٹسٹ, تو جب آپ مطلب انفارمیشن کو ریکال کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم مسلم سائنٹسٹ کی ہی بات کر رہے ہیں. صوتیات پر سب سے پہلے تحقیق کرنے والے سائنسدان کون تھے؟ فارابی, رازی, الکندی؟ میم یہ صوتیات کا تھوڑا سا بتا دیں گے کیا؟ صوتیات آواز کی چیزوں پر, آواز سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں, بولنا ہے یا سننا بھی کہہ سکتے ہیں, اور یہ بیسیکلی جو ریڈیو کی لہریں چلتی ہیں یہ ان کے اوپر بھی ہے کہ آواز کی جو لہریں فضا کے اندر چلتی ہیں ان کے اوپر جس نے تحقیق کی ہے, جو اسلامی سائنسدان ہے, وہ کون ہے سب سے پہلے؟ آپشن بتائیے. فارابی, رازی, الکندی؟ آپشن میں ذرا دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا. فارابی, رازی, رازی, الکندی؟ الکندی. الکندی رائٹ. جی جی, بتائیے. درست جواب ہے جی, الکندی. یہ وہ ان کا پورا نام تھا ابو یعقوب الکندی, اور انہوں نے سب سے پہلے اس پر کام کیا تھا. جی. جی, دوسرا سوال ہے آپ سے, موسم کی پیش گوئی پر تحقیق کرنے والے پہلے مسلمان سائنسدان کون تھے؟ ابن الشاطر, فارابی, خوارزمی, البیرونی؟ خوازمی. یہ جواب درست نہیں ہے, اس کا صحیح جواب ہے البیرونی, کیونکہ یہ جو زمین ہے اور زمین سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں, یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا
کہ اس وقت جو خطے کے اندر جو بھی چیزیں کار فرما ہوتی ہیں زمین اور فضا میں اور آسمان میں، اس کے اوپر البیرونی کا بہت زیادہ کام ہے. تو باقی آپ کے پاس 20 سیکنڈ ہوتے ہیں، آپ اس میں مشورہ کریں، ٹائم لیں، اس کے اپنے اس ٹائم کو استعمال کریں اور پھر جواب دیں. انشاءاللہ آپ کے جواب صحیح ہونا شروع ہو جائیں گے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہم ٹیم بی سے مسلمان سائنسدان ہمارا چوتھا سیگمنٹ ہے، اس میں سے پہلا سوال کریں گے. پہلی بار شیشے اور کرسٹل کے گلاس بنانے کا سہرا کس مسلمان سائنسدان کے سر ہے؟ ابن سینا، الفارابی، علی زریاب. آپشنس ریپیٹ کیجیے گا. ابن سینا، الفارابی، علی زریاب. علی زریاب. درست جواب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ جی بالکل علی بن زریاب ہیں، اور یہ انہوں نے ہی سب سے پہلے شیشے کے اوپر کام کیا. جی. روشنی کی شعاعیں سیدھی لائن میں سفر کرتی ہیں، یہ نظریہ کس مسلم سائنسدان نے دیا؟ ابن رشد، جابر بن حیان، الکندی، ابن الحسم. آپشنس ریپیٹ کیجیے گا. ابن رشد، جابر بن حیان، الکندی یا ابن الحسم. ٹائم اپ ہو گیا آپ کا. جلدی سے بتا دیں. ابن رشد. جی ابن رشد بولا آپ ہاں نے. جی. ابن الحسم اس کا صحیح جواب ہے. ابن رشد جو ہے وہ ان کا فلسفے کے اوپر کام تھا، موسیقی کے اوپر کام تھا. ابن الحسم ہیں جنہوں نے آنکھوں کے اوپر کام کیا، دیکھنے کی چیزوں پر کام کیا، روشنی پر کام کیا. تو اس وجہ سے اس کا جواب ابن الحسم ہے. جی. یہ ٹپس ہیں، آپ مطلب اگر سائنسدان کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کس کام سے جڑا ہوا ہے. آخری سیگمنٹ ہے ہمارا، جی. تاریخ پاکستان، اور اس میں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ ہی ون کریں گے. بہت آسان سا سوال ہے. یہ بات نہ کرتی تو بہت آسان سوال. جی ٹیم میں پاکستان کے قیام سے قبل آل انڈیا مسلم لیگ نے سب سے پہلے کس سال مکمل آزادی کا مطالبہ کیا تھا؟ 1935، 1930، 1942، 1940. میم دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا سوال. پاکستان کے قیام سے قبل آل انڈیا مسلم لیگ نے سب سے پہلے کس سال مکمل آزادی کا مطالبہ کیا تھا؟ 1935، 1930، 1942، 1940. 1940. جی درست جواب ہے. جی. جی آپ سے دوسرا سوال ہے. قیام پاکستان کے بعد وہ کون سا پہلا علاقہ تھا جس نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا؟ بہاولپور، قلات، ہنزا، سوات. بہاولپور. اس میں تھوڑا سا ایک کنفیوژن تھی جس کی وجہ سے میں نے یہ سوال رکھا. قیام پاکستان کے بعد وہ کون سا پہلا علاقہ تھا؟ تو قیام پاکستان کے بعد جو تھا وہ سوات نے اعلان کیا تھا. بہاولپور نے قیام پاکستان سے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ ہم اس کے ساتھ شامل ہوں گے. قیام پاکستان جب ہو گیا 1947 کے بعد، سب سے پہلے ریاست جس نے الحاق کا اعلان کیا، نواب آف سوات، اس نے اعلان کیا. سر یہ اس طرح نہیں تھا کہ قیام پاکستان کے بعد کہا گیا ریاستوں کو آپ جس کے ساتھ چاہیں الحاق کر لیں؟ جی جی بالکل. تو قیام تو بن گیا تھا نا، پھر بہاولپور نے اعلان کیا. نہیں، قیام تو 1947 میں ہوا نا، لیکن اس سے پہلے چیزیں شروع تو ہو گئی تھیں. تو آپ سرچ کر لیجئے گا، بہاولپور نے یہ کہا، بہاولپور قیام پاکستان کے اعلان سے پہلے ہی اس نے کہا تھا کہ پاکستان جب بھی بنے گا ہم پاکستان کے ساتھ شامل ہوں گے. اور سوات نے یہ قیام پاکستان کے بعد اپنے آپ کو پاکستان کے ساتھ الحاق کیا. تو یہ تھوڑا سا یہ ایک ٹرکی سوال تھا جو میں نے ایڈ کیا اس میں. جی. جی ٹیم بی، تاریخ پاکستان سے پہلا سوال ہے آپ سے. قیام پاکستان کے وقت جناح کا سرکاری خطاب کس زبان میں تھا؟ اردو، فارسی، عربی، انگریزی. انگریزی. درست جواب. درست ہے. پاکستان کا پہلا ایٹمی ری ایکٹر کس سال میں بنا؟ 1984، 1967، 1998، 1972. سوال سن لیجیے گا. پاکستان کا پہلا ایٹمی ری ایکٹر.
ऑप्शंस रिपीट कीजिएगा. 1984, 1967, 1998, 1972. 1968. 67. ये 68 67 का तो ऑप्शन नहीं है. ऑप्शन 67 का है, लेकिन 1998 का ऑप्शन है, 1967, लेकिन आपने चूंकि जवाब दे दिया है और भी गलत दे दिया है. तो इसका सही जवाब है 1972. 72. मैं लफ्ज़ बार बार एम्फसाइज करी थी रिएक्टर. आप 1998 पे जा रहे थे, तब पाकिस्तान ने पहला एटमी धमाका धमाका किया किया था था 28 मई reactor 1998 को. जिसको यौम तकबीर भी कहा जाता है. लेकिन ये 1972 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो उस वक्त के वहाँ के वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान के, तो उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ मिलकर पहला एटमी रिएक्टर बनाया था. जी रिज़ल्ट्स हमारे तैयार हो रहे हैं, अभी रिज़ल्ट्स आते हैं हम तक. तो डॉक्टर साहब, एक जो बात हम आज शुरू में कर रहे थे कि अल्लाह ताला किस तरह बार बार मुसलमानों को ये एक खुशखबरी सुनाता है कि आपने कभी भी गमज़दा नहीं होना. बेशक गुनाह कर लेते हो तो तब भी आप हमारे लिए, यानी कि मुसलमानों के लिए, बिलीवर्स के लिए कितने ऑप्शंस वो देता है, कैसे कैसे वो माफ़ी देगा. तो इस पे थोड़ी रोशनी डालें. जी, अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें दी हैं. जब से हमें पैदा किया है हमें बेपनाह नेमतों से नवाजा है. लेकिन अल्लाह ताला ने पूरे कुरान हकीम में कभी भी हमें किसी नेमत पर एहसान नहीं जताया कि मैंने तुम्हें ये नेमत दी है. लेकिन एक नेमत ऐसी है कि जो नेमत हमें अता करने के बाद अल्लाह ताला ने बाकायदा कुरान के अंदर बताया, लक़द मन्नल्लाहु अलन नबिय्यि वल्लज़ीना आमनू, कि हमने तुम पर यह एहसान किया कि हमने तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया. यानी हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती अता फरमाई. ये वो एहसान है जो अल्लाह ताला ने हमें जताया है कि हमने तुम पर यह एहसान किया है. उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब ये नबी हमारे साथ मौजूद हैं और इनके ऊपर ईमान लाना हमारी जो है वो ईमान का सबसे पहला हिस्सा है, तो फिर अब हमें उसके बाद किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं. तो ये जो जिस उन्वान से हमने आज का सेगमेंट शुरू किया था कि मोमिनीन के लिए किसी किस्म की परेशानी और तंगी और जो है वो किसी खौफ की ज़रूरत नहीं. उसकी वजह यही है कि हमारे साथ जो है वो इतना बड़ा दीन और इतने बड़ा नबी की जो ज़ात है वो जुड़ी हुई है कि जिसके होने की वजह से हमें किसी चीज़ की परेशानी और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. और एक मोमिन ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला ने फिर ये भी फरमाया कि बाकी सारे अंबिया पर और उनके बाकी सारे अंबिया की जो अक़वाम हैं उन पर अज़ाबात आए और उनकी पूरी की पूरी अक़वाम ही हलाक हो गई. लेकिन इस नबी के बारे में, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने ये इरशाद फरमाया कि जब तक ये नबी तुम्हारे अंदर मौजूद हैं तुम्हारी कौम जो है वो पूरी की पूरी हलाक नहीं होगी. तो ये भी एक बहुत बड़ा आसर और सहारा है हमारे नबी की बरकत से कि हम बहैसियत कौम किसी भी गुनाह के सबब में हलाक नहीं होंगे. वरना हमारे अंदर तो वो सारे गुनाह पाए जा रहे हैं जो पुरानी कौमों के अंदर एक एक के अंदर पाए जाते थे और एक एक गुनाह पाया जाता था. वो बहैसियत मजमूई सारे गुनाह इस उम्मत के अंदर मौजूद हैं. लेकिन फिर भी इस उम्मत पर ना पत्थरों की बारिश होती है, ना आग की बारिश होती है, ना बाकी जो अजाब उन पर आए हम पर क्यों नहीं आते? इस वजह से कि अल्लाह ताला ने हमें अपना प्यारा नबी अता फरमाया. तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उसकी कदर करें. नेमत तभी बाकी रहती है जब उसकी कदर करते हैं, और जब नेमत ख़त्म हो जाती है, जब हम उसकी कदर करना ख़त्म कर देते हैं तो वो नेमत भी छिन जाती है. तो आज के एपिसोड का मकसद ये है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने ताल्लुक़ को इतना मजबूत बनाएं और उनकी सुन्नतों को अपनाएं कि हमारे लिए दुनिया भी बेहतर बन जाए और हमारी आखिरत भी बेहतर हो. सर एक सवाल है जी, ये ईसाई तो हुजूर पाक की उम्मत में नहीं है ना? अब आप अलैहिस्सलाम की उम्मत की दो किस्में हैं. एक उम्मत इजाबत है और एक उम्मत दावत है. जो मुसलमान हैं वो उम्मत इजाबत में हैं और जो गैर मुस्लिम हैं वो उम्मत दावत में हैं कि उनको भी हमने दावत देनी है कि आप इस्लाम को कबूल फरमा लें. क्योंकि अब तो नबी क़यामत तक जितने भी लोग आएंगे, नबी तो किसने नहीं आना, तो नबी जो आ चुके ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम आने वाली इंसानियत उन्हीं की उम्मत रहेगी. जो मुसलमान होते जाएंगे वो उम्मत इजाबत में आएंगे और जो मुसलमान नहीं होंगे वो उम्मत दावत में रहेंगे कि उनको दावत हमें देनी चाहिए कि वो मुसलमान हो जाए. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और बहुत शुक्रिया कि आपने सवाल किया. हमारे पास रिज़ल्ट आ चुका है और लॉ डिपार्टमेंट की टीम आपने 10 में से 3 स्कोर किया है और हमारे पास कंप्यूटर साइंस की टीम आपने 10 में से 5 स्कोर किया है. तो इस एपिसोड के विनर आप हैं, लेकिन टोटल नंबर काउंट होंगे 3 एपिसोड्स के बाद, तो बाकी के एपिसोड इसके बाद होंगे इंशाल्लाह ताला. जी नाज़रीन, यहाँ तक हमारा आज का एपिसोड इख्तिताम को पहुँचा और इस मुक़द्दस महीने में हम सब अपनी दुआओं में एक ही चीज़ के तलबगार रहें, वो है कि अल्लाह रहमान की ज़ात हमारी सबसे बड़ी तलब रहे. अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. अपने लिए और हमारे लिए ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी, कल्बी सेहत की दुआ करते रहें ताकि हम इन इबादतों से भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकें जो अल्लाह ताला ने इस मुक़द्दस महीने में हमारे लिए रखें.
اور ہمیں اجازت دیجیے سائمہ علی اور ڈاکٹر سید عثمان غنی کو. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. USP پائندہ باد.